اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا میں جنت ہمیں کیسے مل سکتی ہے۔ اب یہ موضوع آپ نے کہیں سنا نہیں ہوگا، یہ بات آپ کو کسی نے کہ دنیا میں جنت، سب لوگ کہتے ہیں آخرت میں ہے جنت، یہی کہتے ہیں نا، مرنے کے بعد پھر یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں جنت۔ دیکھیں جنت اصل میں کیا ہے، یہ آپ نے سوچا ہے؟ اللہ کی رضا۔ جنت میں بھی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ ایک حدیث ہے جنتیوں سے اللہ تعالیٰ جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بھئی جنتیوں کیا خیال ہے، کیا حال ہے تمہارے، کیا اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے سب کچھ دے دیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے کسی چیز کی، وہ تو جنت تو ہے ہی کہ بھئی جو چاہو یا جو منگو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو ایک چیز اور میں تم سے ایک نعمت اور دینا چاہتا ہوں، وہ کیا کہ میں تم سے راضی ہوں اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تو جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت بہرحال یہ جنت جو ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے تو آپ کو کچھ اور چاہیے؟ اللہ آپ سے خوش ہو جائے تو بس یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو اور دیتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو باطن ہے، مطلب وہ یہ، لیکن اگر کسی کے سامنے آ جائے اللہ تعالیٰ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بات چیت کی یا سامنے یعنی جو بات کہتے وہ قرآن میں ہے نا تذکرہ کہ یہ آگ نہیں ہے میں ہوں، جوتے اتار دو، اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، باتیں ہو رہی ہیں نا، جو بات ہو رہی ہے جواب آ رہا ہے، سوال ہو رہا ہے جواب آ رہا ہے، بندہ جواب دے رہا ہے، بندہ سوال کر رہا ہے اللہ جواب دے رہا ہے، اللہ سوال کر رہا ہے بندہ جواب دے رہا ہے۔ ایسی تھی نا بات موسیٰ علیہ السلام سے جو بات چیت تھی۔ تو اگر اللہ تعالی ہمارے سامنے آ جائے، یعنی جو بظاہر ایسا نہیں ہے لیکن اگر آ جائے کہ بھئی ابھی اسی وقت مثال کے طور پہ، تو وہ ہم سے پوچھے کہ بھئی کیا چاہیے بتاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو۔ بعض بادشاہ ایسے ہوتے تھے نا جو کسی سے راضی ہو جاتے تھے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا آ جائے کہ مانگ کیا مانگتے بندے، تو پھر کہنا کیا چاہیے؟ پھر آپ اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کچھ سونا چاندی دے دے، کچھ سونا چاندی دے دے، کچھ بڑا شیخ مدون میں بڑا بنگلہ دے دے، یہ مانگیں گے؟ کچھ دے دے، یہ کوئی اچھی لڑکی دے دے، اس سے ہم شادی کر لیں۔ اللہ آپ کے سامنے آ گیا، اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کہیں گے ہمیں تو ہی ہماری تمنا تھی، تو مل گیا تو بس سب کچھ مل گیا۔ تو یہ ہونا چاہیے، تو یہ دنیا میں جنت ہے، آپ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ ہم دیکھیں ہمارے یعنی ظاہری طور پہ ہمارے مسائل ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، ہر شخص ٹینشن میں ہے، مسائل میں ہے، اور اس کی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، اور ہر شخص دنیا کی طلب ہے، زیادہ تر دنیا مل جائے۔ کبھی کیا ہوگا کہ بھئی کوئی بانڈ ہے وہ نکل آئے میرا 5 کروڑ روپے کا، یعنی تمنا تو کرتے ہیں نا، بانڈ کس لیے خریدتے ہو تم؟ کوئی تو نکلے نا، آپ نے تو یہ ایسی، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، اس کی رضا پر راضی ہو جائیں، تو آپ کے تو غم ختم ہو گئے۔
آپ کی تو تمنا ہی نہیں رہی کچھ. اللہ کی جو اللہ کی آپ کو طلب اللہ کی ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، یہ ایک بات ہے. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں تو آپ کے کتنے غموں کا ازالہ ہو جائے گا. آپ کے بچے نہیں ہو رہے مثال کے طور پہ، یا لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی، یا شادی ہے بیوی بد اخلاق ہے، بیوی تنگ کرتی ہے، یا بیوی کو شوہر بد اخلاق مل گیا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ یہ تو جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. آپ سے پیسہ اگر چھینا ہے تو اللہ نے چھینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو سونے کا نہیں بنا سکتا؟ بولیے بنا سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری آپ نے اندازہ لگانا ہوگا کہ اللہ کیا نہیں کر سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں؟ ہر چیز پر قادر. اب نہیں کر رہا وہ، یا جو اس نے کیا ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں. دنیا کے متعلق آپ کے متعلق اللہ کے جو فیصلے ہیں اس پر آپ راضی ہو جائیں، بس آپ کی ٹینشن ختم ہوگی. دنیا میں آپ کی ٹینشن ختم ہوگی. بس اللہ کے سوا کچھ چاہتے ہی نہیں آپ. دنیا دار لم یرید الا الحیات الدنیا، ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی نا. دنیا دار دنیا کے علاوہ کچھ چاہتے نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا. دنیا دار کا دنیا کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو اللہ والے ہیں ان کے جو مسئلہ ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اور یہ جو درجہ ہے یہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں لوگوں کو 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کر دیا ہے. ان میں سے جو آخری کیٹیگری ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کے. بس دوڑے پھرتے ہیں جہاں اللہ کی رضا. تو واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت شفیق و مہربان ہے. رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بہت شفیق و مہربان ہے. تو بہرحال دنیا میں جنت، موضوع ہمارا یہی تھا کہ دنیا میں جنت کیسے مل سکتی ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں. ایک تو دنیا میں جو تقسیم ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد پیدا کیا ہے یا عورت پیدا کیا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں، لڑکیاں ہیں جو کہتی ہیں میں مرد ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، میں لڑکا ہوتی، یہ ہے نا. اسی طرح یا آپ کو جن حالات میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، جس گھر میں پیدا کیا، جن حالات میں پیدا کیا، جو بھی ہے آپ کے حالات کار، اس پر آپ راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے، اللہ نے کیا ہے نا، تو اس پہ آپ راضی ہو جائیں. اور جو کر رہا ہے، آپ کو بیماری دے رہا ہے، آپ کو صحت دے رہا ہے، آپ کے عزیزوں کی جان لے رہا ہے، یا آپ کے گھر میں پیدائش ہو رہی ہے، بس وہ تو بس ایک معمول کا کام ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اس میں کیا منہ بسورنے کی ضرورت ہے. میرا بیٹا مر گیا اور میرا باپ مر گیا اور میری اماں مر گئی اور میرا بھائی مر گیا، اس میں یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ کے فیصلے ہیں اس پر تو آپ کو راضی ہونا ہوگا، خوشی سے راضی ہونا، بس شکر ہے نا. اچھا، اس کے بعد جو ہے دوسری اس میں بات ہے، لیکن وہ اگلی نشست میں بتاتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.